السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی الحمدللہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں شب معراج کے بارے میں۔ الحمدللہ آج 27ویں رات بھی ہے اور آج ہم شب معراج کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ اس معراج کی رات کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوری مخلوق اپنی فرشتوں کو بھیجا، براق کو بھیجا۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ جس براق پر آج کی رات آپ لوگوں کو الحمدللہ لوگ بہت سارے واقعے سنائیں گے، بہت ساری باتیں بھی سنائیں گے اور شب معراج کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن آپ کو میں آج کچھ ایسا بتانے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہو لیکن بہت کم سنا ہو۔ تو آئیے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چاچا زاد حضرت ہمشیرہ ام بانی کے گھر میں آرام فرما رہی تھی۔ جب اللہ نے معراج کے لیے بلایا تو اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چاچا زاد حضرت ہمشیرہ ام بانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت جبریل امین 50,000 فرشتوں کی جماعت اور جنتی براق لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو جبریل امین جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگاؤں گا تو یہ بے ادبی ہے، اور اگر چھو کر اٹھاؤں گا یہ بھی بے ادبی ہے، تو اٹھاؤں کیسے؟ حضرت جبریل امین یہ سوچ ہی رہے تھے، کتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے، یا جبریلو قبلو قدمی، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں پاؤں چوم لے۔ آئے ہائے سبحان اللہ، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں پاؤں چوم لو۔ تو حضرت جبریل امین اپنی ان کمفوری آنکھوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر رکھ دیتے ہیں، ان اپنے مبارک ہونٹوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں پر رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے جس کے پاؤں کو بوسہ دینے والا جبریل امین ہو، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے اور ملاقات کے لیے جو انتظار کر رہا ہو، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہو، تو اس کے مقام، اس کے مرتبے اور اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ رب نے یہ مقام مرتبہ اپنے حبیب کو دیا۔ اب جب حضرت جبریل امین نے اپنے ہونٹ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر رکھے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ جیسے ہی بیدار ہوئے تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ تک لے جائیں۔ اب اس کے بعد حضرت جبریل امین نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری پیش کی۔ اب آپ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور تشریف لے کر گئے، اور یہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ وہ سواری ایک براق تھا، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ براق جو تھا وہ کہاں سے لایا گیا تھا، کیا کرتا تھا، وہ کس طریقے سے وہ رہا کرتا تھا، اس کی خواہش کیا تھی، اس کی آرزویں کیا تھی، اس کی تمنائیں کیا تھی، آخرکار اس براق کی کیا تمنائیں تھی۔ اب آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب حضرت جبریل امین نے حضور کو بیدار کیا، حضور کے مبارک قدموں کو چوما، حضور بیدار ہوئے تو جبریل نے عرض کیا، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے ایک سواری پیش کی، وہ سواری ایک براق تھا۔ وہ براق جنت میں حضور کے عشق میں رو رہا تھا۔ حضرت جبریل امین نے 70,000 براق دیکھے۔ کتنے؟ 70,000 براق دیکھے۔ ہر براق کی یہی خواہش تھی، ہر براق کی یہی تمنا تھی کہ کاش حضور کی سواری کے لیے مجھے لے لیا جائے، کاش حضور کی سواری کے لیے مجھے تیار کر لیا جائے، کاش حضور کی سواری کے لیے مجھے منتخب کر لیا جائے۔ تو جبریل امین سوچ رہے تھے کہ کون سا براق لے جاؤں، ہر براق ایک دوسرے سے حسین ہے، ہر براق ایک دوسرے سے سندر ہے، ہر براق ایک دوسرے سے جمیل ہے، تو میں لے کون سا براق جاؤں؟ سوچ رہے تھے تو حضرت جبریل امین کی نظر ایک ایسے براق پر پڑی جو سر جھکائے ذرہ قطار رو رہا تھا۔ حضرت جبریل امین نے جب دیکھا
تو دیکھنے کے بعد حضرت جبریل امین گئے اور پوچھا اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ اے براق تو کیوں رو رہا ہے؟ آج تو اللہ کے محبوب کی آمد ہے، آج تو کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم رہا ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، زمین والے بھی جھوم رہے ہیں، عرش والے بھی جھوم رہے ہیں، ملائک بھی جھوم رہے ہیں، حوریں بھی جھوم رہی ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ جبریل، اس براق نے جبریل کو بڑا پیارا جواب دیا۔ براق نے کہا اے غالب اب ہمیں نہ چھیڑ جوش عشق سے، آئے ہائے اب ہمیں نہ چھیڑ جوش عشق سے، بیٹھے ہیں ہم تصور جنا کیے ہوئے، بیٹھے ہیں ہم تصور جنا کیے ہوئے، ہمیں نہ چھیڑ۔ براق نے کیا کہا؟ براق نے کہا اے جبریل میری منزل بھی وہی ہے جس کی باقی براق تعلیم رکھتے ہیں، میری منزل بھی وہی ہے جس منزل کے لیے باقی براق تڑپ رہے ہیں، جس منزل کو حاصل کرنے کے لیے باقی براق بھی دعائیں کر رہے ہیں، میری منزل بھی وہی ہے۔ کاش وہ مجھے منزل مل جائے، بس فرق اتنا ہے کہ کوئی رو کر حضور کو مناتا ہے تو کوئی ہنس کر حضور کو مناتا ہے، کوئی رو کر اپنے رب کو مناتا ہے، کوئی ہنس کر اپنے رب کو مناتا ہے۔ میں اپنی منزل کو پانے کے لیے رو رہا ہوں، شاید میرا یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اس براق کا وہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اس براق کا وہ رونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور آواز آئی اے جبریل اے فرمان پیا ہوندا ہے میرے نبی لیو براق لے جا جڑا اکرے نیر وہ ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس براق کو حضرت جبریل امین نے یہ خوشخبری سنائی کہ تمہیں حضور کی سواری کے لیے تیار کر لیا گیا ہے، تمہیں حضور کی سواری کے لیے لے لیا گیا ہے، تمہیں حضور کی سواری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے، تو اس براق کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں حسن آ گیا، وہ بڑا ہی خوبصورت ہو گیا۔ اس براق کو حضور کی سواری کے لیے تیار کیا گیا، اس براق کے اوپر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہو کر معراج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مقام اور مرتبہ دیا، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بلند کی کہ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا۔ اب ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو مقام کتنا اونچا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، موسیٰ اللہ کا کلیم، اللہ کا نبی، جو کوہ طور پر جا کر اپنے رب سے باتیں کیا کرتا تھا، ہم کلام ہوا کرتا تھا، وہ موسیٰ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ، کیا کہتا ہے موسیٰ؟ انا کلیمک و محمد حبیبک فمل فرق بین الکلیم۔ یا اللہ میرے رب، میرے پروردگار، اس موسیٰ کو پیدا کرنے والے، موسیٰ کو بنانے والے، میں تیرا کلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے حبیب، اے میرے رب مجھے یہ بتا دے کلیم اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ کا نبی موسیٰ اپنے رب سے کہتا مولا یہ بتا دے کلیم اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الکلیم یأتی علی طوری ثم یناجی، اے موسیٰ کلیم وہ ہے جو خود کوہ طور پر آئے اور کہے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں کہہ دوں لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور الحبیب ینام علی فراشہ، حبیب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہوں اور میری طرف سے وصال کے تقاضے ہوں، اور جبریل عرض کرے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ ارے حبیب کی شان تو یہ ہے کہ دو عالم چاہتا ہے خدا کی رضا، دو عالم چاہتا ہے خدا کی رضا، خدا خود چاہتا ہے رضائے محمد۔